بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عنایت اللہ ڈوگر ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایک دو کمنٹ دیں۔ میری طرف سے آپ سب کو عید المبارک، رمضان کی مبارک۔ تو امید ہے کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی۔ تو جہاں پہ ہمیں عید کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے، وہاں پہ ہمیں عید کی خوشیوں میں فلسطین کے بچوں کو، فلسطین کی ماؤں کو، فلسطین کی بہنوں کو، فلسطین کے بزرگوں کو یاد رکھنا ہے۔ ہمیں انہیں بھی نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ اپنی دعاؤں میں جہاں پہ ہماری جامعہ دعا ہو تو ہمیں اس میں ان کو لوگوں کو یاد رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ مسلمان ایک جسم کی مان ہے۔ تو جسم کے اگر ایک حصے میں بھی کٹ لگ جائے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں عید کی ان ٹھیک ہے پاک گھڑیوں میں، خوشیوں میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ تو اگر ہم انہیں یاد رکھیں گے تو ہماری عید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ تو ہم اتنی دور سے کر تو کچھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اپنے دل میں احساس تو پیدا کر سکتے ہیں، اپنے دل میں ان کے لیے محبت تو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنی عید کی خوشیوں میں لوگوں کو ضرور یاد رکھیں گے۔ تو عید تو ویسے گزر ہی جاتی ہے ہماری، اگر اس طرح گزری ہے تو ان کی بھی گزر ہی جائے گی نا، بھوک پیاس میں۔ تو وہاں پہ بچوں کو کئی دنوں سے کھانا نہیں مل رہا، تو پیاس سے لوگ نڈھال ہیں، تو ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ان کے لیے وسیلہ بنا دے گا۔ تو جس طرح غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے بیت المقدس کی حفاظت کرے گا۔ ہمارے اسلامی ممالک تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو بے بس ہیں انگریزوں کے آگے۔ اقوام متحدہ کچھ بھی نہیں کر رہی، لیکن میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، آپ لوگوں کا بھی ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے مسلمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، آپ لوگوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرے۔ تو ہمیں اس میں اپنے ہمسایوں کو عید کی خوشیوں میں، اپنے غریب لوگوں کو، جہاں جہاں سے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے۔ تو میری امید ہے کہ میری اور آپ سب کی اللہ تعالیٰ عید جو ہے نا، عید پڑی ہوئی اور عید کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ دگنا کر دے، ہماری عید کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ تو یہاں پہ میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہوگا آپ کی سیرت کے بارے میں، میں تھوڑا سا عید کا پہلو آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب عید کا موقع آیا تو آپ چارپائی پہ پڑے تھے، تو آپ کی بیوی آپ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، خلیفہ وقت، ہماری بچیوں کے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہ بسیدہ، وہ پرانے سے پھٹے پرانے، انہی کو پابند لگا کے بچیاں پہن رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اس چیز کا گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ میری زندگی جیسی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، میں نے خود بھی حلال کھایا، اور آپ کی خلافت کا وقت گزرا ہے کہ جس کے دور میں بکری اور شیر ایک جگہ بیٹھ کر پانی پیتے تھے۔ یہ حضرت عمر کے بعد واحد ایک ایسا دور گزرا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں کو ایسا بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پڑھی ہوئی عید، رکھے ہوئے روزے اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ تو ہمیں ضرور ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے جو ہماری خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکے، خاص طور پر پردیس کے لوگوں کے لیے جو ہمارے بھائی باہر ہیں، کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ ہے، جہاں جہاں بھی کوئی ہے، ان سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عیدوں کو اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول کرے۔ تو ہمیں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کی عید اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ والسلام۔